نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھنا اہم ترین عبادت اور قرب الہی پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود شریف دل کی سکینت ہے، درود شریف شرمندگی کا کفارہ ہے، درود شریف نیکی کا ذخیرہ ہے، درود شریف غم کا علاج ہے، درود شریف دعاؤں کی برکت ہے، درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ موجودہ پاکستانی معاشرہ میثاق مدینہ سے پہلے کی اشرف سے کس حد تک مماثلت رکھتا ہے، اور ان حالات میں میثاق مدینہ کی روشنی میں ایک ضابطہ اخلاق طے کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے۔ اس کے 6 نکات اور 6 اصول سیرت کے سبق نمبر 103 میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں 7واں نکتہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف بلا امتیاز اجتماعی اقدام۔ میثاق مدینہ میں ظلم، لوٹ مار، ناانصافی، فتنہ و فساد کے خلاف بلا امتیاز اجتماعی اقدام کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس ضمن میں واضح طور پر تحریر کیا گیا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيئَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ۔ اور یہ کہ تمام تقوی شعار مومنین ہر اس شخص کے خلاف متحد ہوں گے جو سرکشی اختیار کرے، قانون شکنی کرے، ظلم، گناہ، تعدی یا بدعنوانی کا ارتکاب کرے، یا پرامن اہل ایمان کو فتنہ فساد میں مبتلا کرے۔ ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے، اگرچہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کی عملداری اسلام کے اوصاف میں سے ایک ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون والے معاملہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سب کچھ واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارے حکمران دن دہاڑے نہ صرف خود دہشت گردی کرتے ہیں بلکہ دہشت گردوں کے نمائندوں کو قانون کی وزارت کا قلمدان دے کر قانون کا منہ چڑھاتے ہیں۔ نمبر 8، یکساں قانون کے نفاذ کا عزم۔ کسی بھی فریق کی جانب سے کیے گئے ظلم کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنے اور تمام طبقات کے لیے یکساں قانون کی پاسداری کرنے اور عوام کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اہل ایمان رائے خدا میں ہونے والے اپنے جانی نقصان کے ایک دوسرے کی جانب سے باہمی امداد کے طور پر دشمن سے انتقام لیں گے۔ دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے والے شہریوں کے انتقام کی ذمہ داری ریاست پر ہوگی، یعنی دشمن کے خلاف سب مل کر سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ إِثْمٍ۔ اور یہ دستور کسی ظالم، مجرم، باغی یا عہد شکن کو تحفظ فراہم نہیں کرے گا۔ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ إِثْمَ۔ اور جو کسی غرض سے مدینہ سے باہر جائے گا وہ بھی امان حفاظت کا مستحق ہوگا، اور جو مدینہ میں قیام پذیر رہے گا وہ بھی امان اور حفاظت کا مستحق ہوگا، سوائے اس کے کہ جو ظالم ہو، قانون شکن ہو، یا فساد انگیزی یا سازش کرنے والا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں قانون کی پابندی کا لفظ دوسروں کے لیے تصور کیا جاتا ہے، خاص کر جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ تو خود کو قانون سے ماورا تصور کرتا ہے، دوسرے لفظ میں وہ خود کو 7 خون کیا بلکہ کئی درجن خون تک معاف تصور کرتا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ سدا حکمرانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نمبر 9، قصاص کا اصول۔ مشترکہ ذمہ داری۔ اللہ رب العزت کی نظر میں شرک کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ گناہ خون یا ناحق ہے۔ اس حوالے سے میثاق مدینہ میں مقتول کے لیے قانون قصاص اور قاتل کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا تمام افراد کی مشترکہ ذمہ داری قرار پائی۔ اس حوالے سے آرٹیکل نمبر 25 میں واضح باقاعدہ ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَرَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَاوَدٌ بِهِ
الا ان یرضى ولی المقتول وان المؤمنین علیہ کافۃ ولا یحل لهم الا قیام علیہ۔ اور جو شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اور اس کی شہادت واضح ہوگی تو اس قتل کے عوض کے ساتھ واجب ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بہا لینے پر رضامند ہو جائے، اور تمام اہل ایمان مل کر اس کے ساتھ کی تنفیذ کریں گے، گویا کہ ساتھ ریاستی ذمہ داری بن جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے کوئی اور چیز جائز نہ ہوگی سوائے اس کے کہ سب اس قاتل کے خلاف متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر ہم آج کے منظر نامے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم تو اپنی مذہبی وابستگیوں، سیاسی وفاداریوں کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کس قدر ریاستی دہشت گردی، بربریت کا شکار مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ اس ارض پاک پر مخلوق الہی کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بتائیے کہ ان میں سے کتنے مظلوموں کو انصاف ملا ہے، اور ہم کتنے مظلوموں کے ساتھ انصاف دلوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 10، قاتل کی مدد کرنا ناقابل معافی جرم۔ اسلام ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے، ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی حکم میثاق مدینہ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آرٹیکل نمبر 26 ملاحظہ ہو، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يَنصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيهِ وَأَنَّهُ مَن نَّصَرَهُ أَوْ أَوَاهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔ کسی ایمان والے کے لیے جو اس صحیفہ کے مدرجات کی تعمیل کا اقرار کر چکا ہے، اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتا ہے، یہ ہرگز جائز نہ ہوگا کہ وہ کسی قاتل یا مجرم کی مدد کرے یا اسے پناہ دے، اور جو کسی ایسے شخص کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا تو روز قیامت اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کا غضب ہوگا، نہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی نہ کوئی بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کے مطابق کسی غلط بات پر اپنی قوم یا قبیلے یا گروہ کی مدد کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور تم اس کی ٹانگ پکڑ کر خود بھی اسی کے ساتھ جا گرو۔ اس حوالے سے واضح مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے حکمران روز روشن کی طرح عیاں، قاتل، لٹیرے، کرپٹ، دہشت گرد عناصر کی سرکوبی کرنے کی بجائے اپنے مفادات کی خاطر الٹا ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ملک میں سب کچھ ایسے ہو رہا ہے جیسے جنگل کا قانون ہے، جس کا جب جی چاہے مملکات خداداد کی حرمت کو پامال کر کے چلتا بنے، مگر یہاں قانون کی حکمرانی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ 50,000 سے زائد پاکستانیوں کے قاتلوں سے گھٹنے ٹیک کر مہینوں تک مذاکرات کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ حقائق بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک متفقہ قیادت کا تصور نہیں رہا۔ اگر ہم موجودہ حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں وہی صورتحال درپیش ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یثرب کی تھی۔ موجودہ حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں میثاق مدینہ کی روشنی میں ایک ایسا ضابطہ اخلاق مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے میں رواداری، برداشت کے فروغ اور ہر ایک کو بنیادی ضروریات اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ دیکھا جائے تو پاکستانی معاشرے میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت موجود نہیں جو اس نظام کے مخالف بھی ہو اور اس کے مقابل نظام تیار کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہو۔ جب قومیں اپنے نظریات سے ہٹتی ہیں تو منزلیں دھندلا جاتی ہیں، جب اقدار مٹتی ہیں تو پہچان مٹ جاتی ہے۔ افسوس، آج پاکستان نظریاتی، سیاسی، فکری، سماجی اور اخلاقی زوال کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی، لیکن آج اس کے گلی کوچے بے یقینی، بے حسی، بے خبری، بے عملی کے قبرستان بن چکے ہیں۔ ہر طرف اجتماعی اضطراب کا عالم ہے، معاشرہ گویا ایک بے سمت کشتی بن چکا ہے جو طوفانی موجوں میں ڈول رہی ہے۔ نہ کوئی رہنما ہے، نہ منزل کا تعین۔ سیاست خدمت کی بجائے مفاد پرستی بن چکی ہے۔ معیشت ناپ تول کے غدر میں سسک رہی ہے۔ عدل طاقت کے قدموں میں جھک گیا ہے۔ عوام روٹی، انصاف اور امن کی تلاش میں خوار و مایوس ہو چکے ہیں۔ نوجوان بے راہ، سماج بکھرا ہوا، تعلیم زوال پذیر، عدالتیں بے یقین، حکمران بے حس، دانشور خاموش اور معاشرہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ ایسے تاریک اور نازک دور میں جب رہنمائی کے سارے مینار بجھ چکے ہوں تو ایک دردمند دل سوال کرتا ہے، کیا اس قوم کو پھر سنوارا جا سکتا ہے؟ بشرطے کہ ہم سیرت مصطفیٰ اور سیرت صحابہ کی روشنی میں اپنے حال کا جائزہ لیں اور ماضی کی روشنی سے اپنے کل کو منور کریں۔ وہ دور جہاں حکمرانی عبادت تھی، عدل شعار حیات تھا، اخوت اصل رشتہ تھی،
اخوت اصل رشتہ تھی اور قیادت تقوی کے سائے میں پھلتی پھولتی تھی۔ جہاں کردار نظریہ تھا، قیادت امانت تھی، سیرت اور تعلیم وہی کی روشنی تھی، اور معاشرہ اخوت عدل کا پیکر تھا۔ اگر ہم آج کے پاکستان کو اس عظیم دور کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں اپنے بگاڑ کا سراغ اور اصلاح کی سبیل دونوں مل سکتی ہیں۔ ہر وہ خرابی جو آج پاکستان کو کھا رہی ہے، اس کا ایک مثالی حل عہد نبوی اور عہد صحابہ کے کسی نہ کسی کردار میں موجود ہے۔ آج پاکستان کا سیاسی ماحول انتقام، جھوٹ، کرپشن، طاقت کی ہوس سے داغدار ہے۔ اقتدار کی کرسی قوم کی خدمت کی بجائے ذاتی مفادات کی تکمیل کا ذریعہ بن چکی ہے۔ سیاسی چالاکی کو قیادت، وعدہ خلافی کو تدبیر اور عوامی استحصال کو حکمت سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف منصب پر فائز ہوئے تو ان کا پہلا خطاب تاریخ کا آئینہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔ اگر میں درست رہوں تو میری مدد کرو، اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ ایک خلیفہ کی زبان سے نکلا وہ اصول تھا جو آج کی آمریتوں، مفاد پرست اتحادوں، خاندانی سیاست کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ قیادت کا وہ معیار تھا جو آج کے دعوے داران سیاست کے لیے آئینہ ہے۔ آج کے سیاسی لیڈران کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قیادت ایک بوجھ ہے، نہ کہ بادشاہی۔ آج عدالتیں دولت، سفارش، دباؤ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ انصاف طاقتور کی لونڈی بن چکا ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام انصاف دیکھیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ وہی خلیفہ تھا جو قاضی شریع کو ہدایت دیتا ہے، فیصلہ میں کسی مرتبہ، لباس یا حیثیت کو نہ دیکھنا، سب برابر ہیں۔ آج اگر یہی اصول پاکستان کے عدالتی نظام میں رائج ہو جائے تو ہر گلی، ہر بستی میں عدل کے چشمے پھوٹنے لگے۔ آج عدالتیں طاقتور کے لیے نرم، کمزور کے لیے زہر ہیں۔ فیصلے انصاف نہیں، تلقات پر ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضرت علی خلیفہ بنے تو ایک یہودی نے آپ کے خلاف مقدمہ کیا، قاضی شریع نے دونوں فریقین کو برابر کا درجہ دیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اور وہ یہودی متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ عدل فاروقی اور عدل حیدری کا نمونہ ہے جو آج عدلیہ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ وہی عدل تھا جس کے سائے میں غیر مسلم بھی محفوظ تھے۔ آج انصاف صرف طاقتور کی دہلیز پر سجدہ ریز ہے۔ آج ایک طرف معاشرے میں سودی نظام، کرپشن، ذخیرہ اندوزی، حرام کمانے کا رواج بڑھ رہا ہے، دوسری طرف اشیاء ضروری کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ قوم مہنگائی، بے روزگاری، معاشی دباؤ سے دم توڑ رہی ہے۔ جب حکمران طبقہ عیش و عشرت میں ہے، چند خاندان سرمایہ دار پورے خزانے پر قابض ہیں، غریب آدمی دو وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قحط کے زمانے میں اپنا تجارتی قافلہ مدینہ لایا تو تاجروں نے منافع کی پیشکشیں کی، مگر فرمایا، میں اس سے بہتر نفع اللہ سے چاہتا ہوں، سارا سامان راہ خدا میں دے دیا۔ آج کے سیاستدان اور تاجر اس سے سبق لیں تو غربت مٹ سکتی ہے۔ آج ہمارے تعلیمی نظام بے روح، مقصدیت سے خالی، طبقاتی تعصب سے آلودہ ہو چکا ہے۔ نوجوان صرف نوکری کے اصول کی خاطر علم حاصل کرتا ہے، مقصد حیات نہیں جانتا۔ تعلیم صرف ڈگری دخل کی حد تک موجود ہو چکی ہے، کردار سازی، تحقیق، فہیم دین اور علم سے بصیرت رخصت ہو چکی ہے۔ حضرت زید بن ثابت کو دیکھیے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے صرف 17 دن میں اسے سیکھ کر ترجمان نبوت کا منصب حاصل کیا۔ حضرت ابن عباس میں 13 برس کی عمر میں تفسیر حدیث کے امام بنے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عہد صحابہ میں تعلیم مقصد ہدایت تھی، نہ کہ معاشی زینہ۔ حضرت ابو دردہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کا حکیم قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو کیونکہ علم تقوی کا امام ہے اور تقوی عمل کا رہبر۔ آج کے تعلیمی زوال کے مقابلے میں یہ قول قوم کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ علم کو محض ڈگری نہیں بلکہ تربیت کا ذریعہ بنایا جائے۔ نوجوانوں کو بے راروی، مایوسی، بغاوت سے جکڑ لیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت اسامہ بن زید جیسے 18 سال نوجوان کو لشکر کبیر بنا دیا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم اس کے باپ کی قیادت پر بھی اعتراض کرتے تھے اور وہ بھی قیادت کے اہل تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ نوجوان محض کھیل کود کا سامان نہیں بلکہ امت کی قیادت کا سرمایہ ہے۔ آج نوجوان طبقہ عیش و عشرت، فیشن، موبائل، منشیات میں کھو گیا ہے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر جو مکہ کے بالدار نوجوان تھے،
ایمان لانے کے بعد ماں کی جائیداد، لباس، آرام کو چھوڑ کر مدینہ کے میدان میں تبلیغ پر مامور ہو گئے۔ آج کا نوجوان اگر اپنا آئیڈیل مصحف کو بنا لے تو وہ وقت دور نہیں جب انقلاب آ جائے گا۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں۔ موبائل، آن اسکرین دنیا، لاپرواہی نے بچوں کو والدین سے لکاڑ دیا ہے۔ اور انس بن مالک بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بنے۔ ان کی والدہ ام سلیم نے ان کی تربیت اتنی عمدہ کی کہ انس علم و ادب وفاداری کے پیکر بن گئے۔ ہمارے گھروں میں تربیت کا یہ نمونہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو نسلیں سنور جائیں گی۔ آج جھوٹ عام، فحاشی بڑھتی ہوئی بدیانتی کلچر بن چکی ہے، لیکن صحابہ کی زندگی اس کے بالکل برعکس تھی۔ رازدار رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام معلوم تھے۔ آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں سچ بولنے والے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا۔ آج جب میڈیا جھوٹ کی تشہیر کرتا ہے، ہمارے بازار، سوشل پلیٹ فارم، ادارے جھوٹ، فریب، حسد، بے حیائی، دوغلے پن سے بھر چکے ہیں، تو حضرت حذیفہ کی یہ پیشگوئی ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ آج کی عورت آزادی کے نام پر گھر، خاندان کے ساتھ کو کھو رہی ہے، بازار اسکرین کی زینت بن چکی ہے۔ اور اسماء بنت ابو بکر جو ناز نعمت پلی تھی، ہجرت کی رات اونٹ کے لگام تھامے پہاڑوں سے کھانے کا سامان لے جا رہی تھی۔ اور ظہیر کہتے ہیں اسماء اپنے سر پر کھجور گٹھری لا رہی تھی۔ میں نے کہا او تمہاری مدد کروں، تو کہا نہیں، یہ میرے شوہر کا حق ہے۔ اسلامی عورت وہی ہے جو غیرت، حیا، خدمت، وفا، تقوی کی پیکر ہو۔ پاکستان کا موجودہ منظرنامہ نہایت افسوسناک ہے، لیکن مایوس کن نہیں، بشرطے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنائیں۔ پاکستان کا مسئلہ وسائل کا نہیں، قیادت ہے، کردار وحدت کا ہے۔ ہمیں مغرب کے نظام یا مشرق کے فلسفے سے نہیں بلکہ آج صحابہ کی سادگی، صداقت، قیادت، اخوت، عدل سے رہنمائی لینا ہوگی۔ قوموں کی بقا نظریات میں پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، جو آج صحابہ کی عملی تفسیر ہے۔ اگر ہم نے اب بھی رخ نہ بدلا تو زوال ہماری پہچان، غلامی ہمارا مقدر، تباہی ہمارا انجام ہوگی۔ اگر صحابہ کی سادگی، دیانت، غیرت آج کے ایوانوں میں لوٹ آئے تو پاکستان دنیا کے نقشے پر عدل و امن کا مینارہ بن جائے۔ آج کا پاکستان اگر سنبھلنا چاہتا ہے تو اسے عہد صحابہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ سیاست عبادت بنے، قیادت امانت بنے، عدالت عدل کا قلعہ بنے، اور عوام اخوت تقوی کی خوشبو سے مہکے۔ عدالتیں عمر کی طرح بے خوف ہوں، قیادت ابوبکر کی طرح دیانت دار ہو، معاشرہ انصار کی طرح احسار پسند ہو، معیشت عثمان کی سخاوت کو اپنائے، اور اخلاق ابو ذر جیسا ہو جائے، تو پھر ہم نہ صرف ایک مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ خلاف راشدہ کے نظام کو آج بھی زندہ کرنا ہوگا، اور پاکستان پھر وہی اسلامی قلعہ بن سکتا ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد اعظم نے دی تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیش کردہ میثاق کا مقابلہ کرنے میں یہ تمام منشورات ناکام ہیں۔ بس آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں کی اقتداء کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ کا اہم مقاصد میں داخلی، خارجی امور میں تمام فیصلے آزادانہ، خود مختارانہ طور پر ہوتا تھا۔ عدل و انصاف بلا تفریق، دین و مذہب، رنگ، نسل، مساوات کی بنیاد پر ہو، یعنی انسانیت کو عدل و انصاف میسر ہو، امن و امان میں داخلی سیکورٹی، خارجی سیکورٹی، عسکری انداز میسر ہو، نافذ ہونا طے قرار پایا تھا، یعنی فوج ریاست کی مکمل محافظ ہو اور ہر فتنے فساد کو کچلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اور سب سے اہم مقاصد معاشی خوشحالی کا نظام متعارف نافذ کرانے کی استعداد اور اہلیت اس میثاق کے سربراہ میں موجود ہو۔ تمام فریقین مل کر اس طرف کوشش کریں گے اور مخالفت نہیں کریں گے۔ میثاق مدینہ کے تحت جو شہری محروم، معذور، بے بس، مسکین، بیوہ، یتیم تھے، ان کی مدد اعانت کے لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زکوٰۃ لازم تھی۔ یہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی، محتاجوں پر خرچ کی جاتی تھی۔ جو شخص بھی مسجد نبوی میں مالی امداد کے لیے آتا اسے واپس نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم قرض لے کر بھی حاجت مند کی امداد کر دی کرتے تھے۔ میثاق مدینہ 7300 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھیں۔ دور حاضر میں آج اسی میثاق مدینہ کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 105 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔